سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے تراویح میں ختم قرآن کی توفیق بخشی. اور یہ ختم قرآن کا موقع دعا کی قبولیت کے لیے خاص وقت ہوتا ہے. پھر رمضان کی ہر رات دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص. رمضان کی ہر رات میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک اللہ رب العالمین کا ایک منادی پکار کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. وہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے کوئی مغفرت اور بخشش مانگنے والا، معافی مانگنے والا، کہ میں اس کی بخشش کرتی ہوں اور معاف کرتی ہوں. اے کوئی رزق مانگنے والا، کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اے کوئی مصیبت میں پریشانیوں میں گرفتار، عافیت مانگنے والا، تو میں اس کو عافیت عطا کروں. اے کوئی اپنی حاجتیں مانگنے والا، کہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں. یہ اللہ کی طرف سے جو مالک الملک ہے، جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، جو داتا ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مانگو دیا جائے گا. مانگ لو، وقت. تو ہر رات میں یہ اعلان ہے. پھر عشرہ اخیرہ میں، آخراتوں میں، جب لیلۃ القدر کا بھی امکان ہے، ہر آخرات میں یہ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی رات کو لیلۃ القدر رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہو سکتا ہے کہ یہ رات اس رمضان کی بھی آخری رات ہی ہو اور شاید سے جان نظر آتا ہے. پھر کچھ نہیں پتا کہ اگلا رمضان
ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے، کس کے مقدر میں ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے ساتھی رشتے دار تھے، دوست احباب میں ملنے والے تھے، روزوں میں تراویح میں ساتھ تھے، آج وہ ہم سے بچھڑ چکے، اپنی منزل پر جا چکے۔ کچھ نہیں پتا اگلے سال ہم میں سے کون جا چکا ہوگا اور وہاں وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا۔ اس بات سے در حقیقت آج کی یہ رات کو اللہ سے مانگنے کی، بخشش مانگنے کی اور اپنی حاجت مانگنے کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تھے، 2 مہینے پہلے رمضان سے، تو رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کیا مطلب ہے کہ ہمیں رمضان تک ملے گا؟ یہ تمنا اور دعا فرماتے تھے سید الاولین والآخرین، جن جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے جاتے ہیں، جن کو خبر دے دی گئی کہ آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ شافع محشر شفاعت کبریٰ والے صاحب مقام محمود، وہ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے رمضان کی لیل و نہار، اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا تب ہماری دعا یہ ہے کہ رمضان تک بھی پہنچا دیا۔ تو کچھ تو بات ہے رمضان میں، اور وہ کیا مانتے ہیں؟ جتنا غور کرتے ہیں احادیث میں، آیات قرآنیہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش کے لیے بہانہ بنایا اللہ رب العالمین۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ضرور لام ہے تاکید، جس کا ترجمہ ہے ضرور دے گا آپ کو آپ کا رب۔ خطاب کس سے ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ضرور دے گا آپ کو آپ کا رب۔ کیا دے گا، کتنا دے گا یہ نہیں بتلایا، بلکہ اس کا نتیجہ بتلایا کہ بس اتنا دے گا اور ایسا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بولے تو اوپر ہوتی غرب ہوتا آپ راضی ہو جائیں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے سراپر رحمت بن کر آئے، خاص طور تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر بنا کر بھیجا گیا، خاص طور سے اپنی امت کے لیے تو وہ ایسی رحمت تھے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر دعائیں فرماتے تھے اپنی امت کے لیے۔ قدموں پر برم کر جاتا تھا طویل قیام کی وجہ سے، لمبی رکعتوں اور عبادت سے، اور سجدے میں جاتے تھے تو اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے رات کو بتا اور آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی وہ برابر میں ہوتی ادھر ایک خلیفہ ہے تو مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں آپ کی روح کب تو نہیں ہوگی۔ ان سجدوں کے اندر رو کر اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں مانگتے تھے، بلک کر مانگتے تھے اپنے رب سے۔ تو اپنی امت کے لیے اتنے مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ وعدہ ہے کہ ہم کتنا آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی تو کرنا ہے،
راضی تو کرنا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا راضی ہو جائیں گے جب ان کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا؟ راضی نہیں. جب تک آخری امتی کو بھی جہنم سے نہیں نکلوا لیں گے راضی نہیں. تو راضی کرنا ہے تاجدار عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور راضی ہوں گے وہ اس طریقے سے کہ آپ کی ساری امتی مسلمان جو ہے جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت میں داخل ہو جائے. چاہے اولے پہلے ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں، اس نصیب بہت بڑی تعداد اربوں خربوں کی نصیب ہوگی جو بغیر کسی عذاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے. اور بہت سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیے، معافی نہیں مانگی ہوگی، اور توبہ کا ذریعہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہوگا. ان کے دل میں جو گناہ رہ جائیں گے معاف نہیں کریں گے اگر اللہ تعالیٰ، تو وہ جہنم میں جائے. تو ان کو بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر ایک ایک کو نکلوائیں، ایک ایک کو نکلوائیں. تو معلوم ہوتا ہے احادیث کو دیکھ کر کہ رمضان کو در حقیقت مہانہ بنایا ہے اس امت کی بخشش کا اور معافی. ایک تو یہی ہر رات کا یہ اعلان کہ آ جاؤ کلائے عام ہے، معافی مانگ لو معاف کر دیا جاؤ گے، رزق مانگ لو رزق دے دیا جائے گا، عافیت مانگ لو عافیت دے دی جائے گی، اور جو حاجتیں ہیں لے آؤ ہم دے دیں گے تیار. پھر بخشش کا کیسے واقع بخشش کے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پچھلے سارے گناہ، اور فرما دیا کہ جس نے رمضان کی تراویح پوری پڑھ لی اس کے سارے گناہ، اور فرما دیا کہ جس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کر لی اس کے سارے گناہ، اور اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کی برابر. 1000 مہینے تقریباً 83 سال کے ہوتے ہیں، اور آج کل کے لوگوں کی عمر 83 سال کا نازل ہوتی ہے، 60-70 کے درمیان وقت ہو جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ کہ ایک رات کی لیلۃ القدر مل جائے کسی کو عبادت میں، رات کو جا کر عبادت کر لے تو ایسا ہے جیسے کہ پوری رات پوری عمر اس کی عبادت میں گزارتی ہے، اس سے بھی زیادہ بہانہ بنا. اور ایک اور بہانہ تو ایسا کہ حقیقت ہے کہ وہ بالکل بہانہ ہی معلوم ہے. فرمایا کہ اگر کسی نے کسی روزے دار نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو چاہے مالدار ہو تو غریب ہو، اس کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کے سارے گناہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کو اپنے روزے کا ثواب ملے ہی گا. جس کا روزہ افطار کروایا اس کو بھی اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا. افطار کروانے والے کو مزید ایک روزے کا اور ثواب ملے گا. اور رمضان میں ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر. 1 روپے کے صدقے کا ثواب 70 روپے کی صدقے کے برابر. ہر عبادت کا ثواب 70 گنا. فجر کی ایک نماز پڑھی 70 فجر کی نمازوں کے برابر ثواب. تو کسی نے روزہ افطار کروا دیا تو اس کے سارے گناہ معاف، اور مزید ایک روزے کا اس روزے دار کے روزے کا جتنا ثواب تھا وہ بھی اس روزے دار کو ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. اور روزہ افطار کروانے والے کو اس کے روزے کا ثواب مزید ملے انعام کے طور پر. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کا روزہ افطار کروا دیں. پوچھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو جب یہ ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ثواب اس کو بھی دے دے کہ ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار.
اور اس کو بھی دیتے ہیں جو پانی کے ایک گھونٹ سے روزے کا افطار کرتا ہے. تو بہانہ بنایا مغفرت کا، رحمتوں کا، بارشوں کی رحمتوں کی بارش. فرما دیا کہ جس نے رمضان کے عشرہ اخیرہ میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. 2 حج اور 2 عمرے 10 دن کے اندر. ایک حج سال بھر میں آدمی ایک ہی حج کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں 10 دن میں 2 حج ہو جاتے اور مزید 2 عمرے کے ساتھ. یہ بہانہ نہیں تو کیا مغفرت کے بہانے ہیں. لیلۃ القدر کو بہانہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو یہ خیال آتا تھا کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، کئی سو سال عمر میں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا خیال آیا ہوگا کہ میری امت کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ان کی عمریں کم ہیں تو ان کا عمل بھی کم ہوگا تو ثواب بھی کم ہوگا. ایک شخص کا آج پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امت کا کوئی آدمی تھا کہ اس نے 1000 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا. تو صحابہ کرام کو دل میں حسرت ہوئی کہ پچھلی امتوں کے لوگ تو آگے نکل گئے، ہماری عمر ہم اگر پوری عمر کی عبادت میں لگا دیں تو ان کی برابری نہیں کر سکتے. وہ کئی سال زندہ رہے، 1000 سال زندہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرما دی، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، تاکہ دل میں کوئی حسرت نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی طرف سے، اور امت کی بھی دل خوش ہو جائیں. اور ان کو ایک انعام دے دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کا اندر اللہ کے رات. اس بات سے جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، روزوں کی توفیق دی، تراویح کی بھی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم نعمت کہ ایک قانون شریعت کا یہ ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کا 10 گنا لکھا جاتا ہے. 1 روپیہ آپ نے صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے 10 روپئے. 1000 آپ نے صدقہ کیا تو لکھے جائیں گے 10,000. یہ عام قانون. 2 رکعتیں آپ نے نماز کی پڑھی تو لکھی جائیں گی 20 رکعتیں. ہر عبادت کے اندر قرآن شریف میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو سب کوئی نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا. یہ خاص نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا 10 گنا لکھا جائے گا. گناہ کرے گا تو 1 ہی لکھا جائے گا، نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائے گا. لیکن یہ قانون ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک نیکی پوری تو ہو جائے تو وہ 10 نیکیوں کے برابر ہو. صدقہ دے دیا 1 روپیہ تو پورا ہو گیا صدقہ، پھر 10 روپے کے برابر ہو گیا. 2 رکعتیں پوری ہو گئی تو پھر وہ 20 رکعتوں کے برابر ہو گئی. قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ یہ اس میں بھی آسانی کر دی ہے، رکھنا آسان. وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت میں تو عمل پورا ہوگا جب آیت پوری ہو جائے گی یا کا مطلب ایک لفظ پورا ہو جائے گا. مثلاً یا ایھا الکافرون تو اس میں جب کل کہہ دے گا آدمی تو جب تو ایک کلمہ پورا ہوا تو پھر نیکی 10 لکھی جاتی. لیکن قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، قرآن کریم اس قانون میں اور زیادہ آگے ہے. اور وہ یہ کہ نیکی ابھی پوری نہیں ہوئی، ایک حرف باہر کل کا صرف آپ پڑھا ہے
تو 10 میں کیا ہوگا؟ لام ہو گیا تو پھر 10 میں کیا ہوگا؟ یا ایوہ الکافرون کی یا اور یا سے 10 میں کیا؟ یا الف آ گیا 10. چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی دفعہ الف لام میم پڑھا تو یہ نہ سمجھو بولے یہ ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ ہے، ہر حرف کی تصویر. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ جو 10 نیکیاں ایک حرف پر نکلی ہیں یہ تو وہ ہیں جب کہ آدمی قرآن کریم پڑھے اور بغیر وضو پڑھے. بغیر وضو سے چھونا تو جائز نہیں قرآن کریم میں، لیکن چھوئے بغیر پڑھنا چاہیے. تو چلتے پھرتے آدمی وضو سے نہیں ہے قرآن کریم پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو 10 نیکیاں تو یہ لکھی ہی جاتی ہے تو کم سے کم ہے. اور اگر وضو کی حالت میں قرآن کریم پڑھے گا تو ایک حرف کے پڑھنے پر 25 نیکیاں. اور اگر نماز میں پڑھے نا قرآن اور چاہے بیٹھ کر پڑھے، کسی بیماری کی وجہ سے مثلا بیٹھ کر پڑھو، نفلیں بیٹھ کر پڑھو، تو نفلیں بیٹھ کر جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے اس میں جو قرآن پڑھے گا تو اس میں ایک حرف پر 50 نہیں کیا. اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو 100 نہیں کیا. جب نفلوں میں یہ حال ہے تو فرض نمازوں میں بات اندازہ کرتے ہیں. فرض نماز میں الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک سورت کی ضرور پڑھتے ادا کرتے ہیں تو 100 نیکیاں ایک حرف پر لکھی جاتی ہے. یہ نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی قرآن کریم نے قبول کروایا. ان تمام انعامات اور خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ایسی ہے اور اس سے متعلق کچھ اور احادیث کہ وہ بہت فکر میں ڈالنے والی اور خاص طور سے رمضان کے اواخر میں ان احادیث کی طرف توجہ کرنی نہایت ضروری ہے. دانش مندی کا تقاضا، ایمان کا تقاضا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم انف رجل اتى عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يفطر. بدعا فرمائی بدبخت انسان، ایسے بدبخت انسانوں کے لیے بدعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دشمنوں کو پاس کے لیے بھی کبھی بددعا نہیں فرمائی، گالیاں سن کر دعائیں نہیں کی. عادت ان کی دشمنوں کو بھی دعائیں دینے کی تھی. اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بددعا فرمائی. اب اندازہ کیجیے وہ کیسا بدبخت انسان ہوگا جس کے بارے میں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرمایا کہ ناک صاف آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے ناک. یہ عربی کا محاورہ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو جائے ناک. ذلیل و رسوا ہو جائے ایسا آدمی کیسا؟ جس کے اوپر رمضان آیا اور چلا گیا اور اپنی اس نے مغفرت نہ کر دی. مغفرت کے راستے تو اس نے توبہ کھول رکھے تھے کہ کچھ ذرا سا کام کر دیتے، ذرا کی کوشش کر دیتے، ذرا سے ہمت کر دیتے، مغفرت ہو جاتی، بخشش ہو جاتی. لیکن یہ بدبختی تھی کہ پورا مہینہ گزر گیا، دن بھی گزر گئے، راتیں بھی گزر گئی اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اس کی مغفرت ہو. تو بددعا
ایک حدیث اب کسی سے مل کر ایک اور حدیث کی لیلۃ القدر کے فضائل آپ قرآن کریم میں بھی پڑھے، احادیث میں بھی سنتے رہتے ہیں، بیانات میں آتے ہیں، بے حد و حساب کے فضائل۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور جو شخص کی عبادت کر رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں ملائکہ۔ قرآن کریم میں بھی یہ بتاتا حضور دعا پر ساتھ کرتا ہے۔ تو جب واپس جانے لگتے ہیں تو ملائکہ پوچھتے ہیں جبریل امین سے کہ یہ بتلائیے کہ رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا دیا، اس طرح کیا دیا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، فرشتوں سے کہ یہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا، معاف کر دیا، سوائے 4 قسم کے آدمی، 4 قسم کے آدمیوں کے علاوہ سب کی بخشش کرا دی جنہوں نے بھی عبادت کی تھی، رمضان میں دعائیں کی تھی، عبادت کی، سب کی بخشش، لیکن 4 کی بخشش جلدی نہیں ہوئی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوئی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام چلتے تو ایسے بدبخت انسان ہوں گے جو لیلۃ القدر میں بھی جن کی بخشش نہ ہوئی، رمضان میں پورا گزر گیا اور ان کی بخشش نہ ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ہو گیا رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، مدمن ہو، اللہ پناہ دے رہا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلا سے محفوظ رکھے۔ ایک تو شراب کا عادی، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، آپ کل والدین، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، نافرمانی کرے، تکلیف پہنچائے، بدسلوکی میں یہ بھی داخل ہے کہ بلند آواز سے بولے ماں باپ کے سامنے۔ قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے یوں اپنے کندھے جھکا کر رہو، کندھے یوں نہ رکھو، کندھے جھکا کر رہو، یہ احترام ہے ماں باپ۔ تو اگر کوئی شخص ماں باپ کو کا نافرمان ہو، ان کو تکلیف پہنچاتا ہو، بدسلوکی کرتا ہو، اس کی بھی مغفرت لیلۃ القدر میں نہیں، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، الگ سے بدعا فرمائی، جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ آپ نے فرمایا بالکل اسی طریقے کی بدعا فرمائی جیسے بدعا اس کے لیے کی تھی جو رمضان سے کل گزر گیا اور اس نے بخشش نہ کروائی، اسی طریقے سے بدعا فرمائی ایسے شخص کے لیے جس کو ماں باپ کا بڑھاپا ملا اور پھر بھی اس نے بخشش نہ کروائی، کیونکہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک آلود ہو جائے ایسے شخص کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر اس نے بخشش نہ کروائی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ماں باپ کو اللہ نے بخشش کا ایسا ذریعہ بنایا تھا جو غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ماں باپ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ایک نظر سے ایک مرتبہ دیکھنا، محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھے تو 2 حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھ کے آدمی بلکہ بڑھاپے بھی خیر نہیں ہے،
ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھنا، ایک حج کا ثواب، جن میں 100 مرتبہ دیکھو تو 100 حج کا ثواب۔ اب بتائیے، بہانہ بنایا ماں باپ کو بخشش کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی، جنت کا دروازہ بھی ہے، دوزخ کا دروازہ بھی، کیونکہ ان کو اگر بخشش کا ذریعہ بنا لو گے تو جنت مل جائے گی، نہیں بناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ بنا تو فرمایا کہ ایک دوسری قسم وہ ہے، پہلا وہ جو شراب کا عادی ہو، اس کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، ہمیں ان چاروں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ جتنی یہاں موجود ہیں کوئی بھی ان چاروں میں سے نہ ہو، اور اگر خدا نہ خاص کوئی ہے تو آئندہ نہ رہے وہ ایسا ہوگا تو میرے اللہ اپنے گناہوں کی۔ تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو کاٹتا توڑتا، رشتے داروں کے تعلق کو توڑتا، جوڑنے کی بجائے توڑتا، صلہ رحمی شریعت کا فریضہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، زکات فرض عین ہے، حج فرض عین ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جائیں، یہ بھی داخل ہے کہ وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے ہمدم پیشانی سے ملیں، یہ بھی داخل ہے کہ وہ ان کو کوئی پریشانی ہو تو اس کی مدد کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، ان کی کوئی خوشی ہے تو اس خوشی میں شریک ہو جاؤ، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو، جن کے تو وہ خوش ہو جائیں۔ کبھی کبھی کوئی توبہ دے کوئی کرنے کی چیز، اور کوئی بات کر دو ایسی جس سے وہ خوش ہو جائے، یہ سب صلہ رحمی کے حصے ہیں، اور صلہ رحمی فرض عین ہے۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اسی طریقے سے رشتے داروں میں تعلق کو توڑنا حرام ہے، برائے کبیرہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنہ قاطع، جو شخص قاطع رحم ہو، رشتے داریوں کو توڑنے والا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بھی، جو رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے، ہماری دین اور دنیا کو برباد کر رہی ہے۔ میں اس سے بات بھی نہیں کرتا، بھلا میرا بھانجا ہے، بھلا میرا بھتیجا ہے، بھلا میرا بھائی ہے، بھلا میری بہن ہے، میں تیری بات نہیں کرتا، میں تو اس کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، قدم نہیں رکھے گا، بات نہیں کرے گا، اپنا ہی بگاڑے گا، کسی دوسرے کا کیا بگاڑے گا۔ آج وقت ہے کہ توبہ کر لو، یہ اپنے انا جب تک نہیں توڑو گے تو جنت کا راستہ نہیں کھلے گا۔ رشتے دار چاہے بدکار ہو، گناہگار ہو، فاسق فاجر ہو، پھر بھی اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، نہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہلا ملا نہ رکھو۔ اگر بدکار ہے بہت زیادہ ایسا ہر وقت کا آنا جانا نہ رکھو، لیکن ان سے قطع تعلق کر دینا، بالکل بائی پاس کر دینا، ان سے نہ ملنا، بات چیت نہ کرنا، سلام و سلام چھوڑ دینا، یا ان کی تکلیف کے وقت ان کی مدد نہ کرنا قدرت کے باوجود، یہ ساری قطع رحمی ہے اور حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔
تو سمجھا میں تو بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو جگہ میں جا کر خطاب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قدر کے لیے رکھوں گا. یہ جملے ہمارے یہاں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب انانیت نکل جائے گی، یہ سارا غرور اور تکبر نکل جائے گا. آخرت میں جب میدان حساب میں پہنچیں گے تاجدار عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھنے والی کون؟ عائشہ صدیقہ صحیح بھی ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اور صدیقہ خود صدیقیت کے مقام پر پہنچی ہوئی. پوچھنے والی وہ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کہ یا رسول اللہ، میدان حساب میں جب ہم پہنچیں گے آخرت میں، میدان حساب میں اللہ آپ ہمارا بھی خیال رکھیں گے. پوچھنے والی دلیل اور جس سے پوچھا جا رہا ہے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ 3 موقع وہاں ایسے ہوں گے میدان حساب میں آخرت میں کہ وہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہوش نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی. ایک وقت وہ جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو جب تک نیکیوں کا پلڑا نہ جھک جائے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اور ایک وہ وقت جب اعمال نامے آئیں گے اوپر تو جب تک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اور تیسرا وقت وہ جب اس صراط سے گزر ہوگا اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اس صراط کا کیا ہوگا؟ اللہ کے دیکھ بہت سارے بندے تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ بجلی کونسی ہے. 500 سال کا فاصلہ ہے پل صراط کا، جہنم پر نکالی جائے گی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 500 سال کی مسافت ہے. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ ایسے گزر جائیں گے بہت سارے نیک بندے تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونسی ہے چلے گھر میں پاس. بہت سے لوگ ایسے گزرے گے جیسے کہ پرندے اڑ کر گزر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طریقے سے جیسے تیز رفتار سواری گزرتی ہے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کی رفتاریں ہوں گی. اور فرمایا اس پل صراط کے دائیں بائیں کلوب ہوں گے لوہے کے، جہنم میں سے نکلے ہوں گے. کلوب کہتے ہیں اس لوہے کو جو تنور میں سے روٹی نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے نا تنور والا، اس لوہے کو کلوب کہتے ہیں. اس کی جگہ عربی میں کلالیب آتی ہے. تو فرمایا کہ جہنم میں وہ کلالیب ہوں گے اس صراط سے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جس نے رشتے داروں کا حق مارا ہوگا ان کو کچک کر یہ دم کریں گے. تو رشتے داروں کا اتنا حق ہے. تو یہ ساری طوفان کھڑی رہ جائے گی. میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، فنا دیکھنے کے لیے تیار نہیں، میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گا، میں اس کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. سب طوفان کھڑی رہ جائے گی. لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی ایسے شخص. اس بات سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ بہت ساری حدیثیں تو ہم نے الحمدللہ بہت پڑھی ہیں. بشارت رمضان بھر میں ہم نے بہت حدیثیں پڑھی اور سنی ہیں، اور بلا شبہ وہ بھی حق ہیں، بالکل حق ہیں، بالکل حق ہیں، بالکل حق ہیں. لیکن یہ حدیثیں بھی ہیں اور موقع ہے ابھی، مایوسی کا موقع نہیں. ابھی 24 گھنٹے کے قریب باقی ہیں اس رمضان کے. یقیناً کل مغرب تک کا وقت باقی ہے، اور توبہ کے لیے 30 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں، 1 منٹ بھی کافی ہوتا ہے. وقت ہے. یاد رکھیے بندوں کے حقوق اگر کسی نے مارے ہوں گے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے معاف نہ کروا صاحب حق سے. وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری رات ہو،
اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا رمضان کی بھی آخری رات کچھ نہیں پتا ہم میں سے آئندہ کبھی کوئی اور رات رمضان کی بھی نوازی ہے وقت ہے. اگر کسی رشتے دار سے کوئی ناپسند رنجش ہے, اس سے قطع تعلق ہے, آنا جانا بند کر رکھا ہے, اس کے پاس چلے جائیں. نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون کر دیں. اب تو موبائل بھی ہیں, ٹیلی فون بھی ہیں, ای میل بھی ہیں, فیکس بھی ہیں, کر لیں. اور میں آپ کو آسان راستہ بتاتا ہوں, آسانی سے ہو جائے گا. اگر یہ بحث کرنا چاہو گے کہ بھائی غلطی کس کی تھی, تیری تھی یا میری تھی, پہلے کس نے کی تھی, تو نے کی تھی یا میں نے کی تھی, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کبھی نہیں حل ہوگا. ساری رات گزر جائے گی, مہینے گزر جائیں گے. آسان معاملہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے تمہارے تعلقات بڑے خراب رہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث پہنچی ہے, میں اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں. مجھ سے جو کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دو, اور تمہاری اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میں نے معاف کر دو. اللہ کے لیے معاف کر دیا میں نے, تم بھی اللہ کے لیے معاف کر دو تاکہ تمہاری بھی بخشش ہو جائے, میری بھی ہو جائے. اور اگر وہ کہتے نہیں معاف کرتا تو تب کچھ آپ کہتے میں نے معاف کر دیا. تو موقع ہے اعمال کو درست کرنے کا. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, معلومی کا کوئی موقع اس امت میں نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین اتنا آسان ہے کہ 70 سال کا پرانا مشرک کافر بھی توبہ کر لے تو اسی وقت مسلمان ہو کر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارا کفر صرف معاف ہو جاتا ہے, جہنم سے نکل کر جنت میں آ جاتا ہے. تو توبہ کے لیے 10 منٹ بھی باقی ہے, یہ رات ہے اور کل کا دن باقی ہے. ہر ایک اپنے ڈھائیں چاہیے. دیکھیے صرف سننے سے بات نہیں بنتی, ہر تک اپنے اپنے رشتے داروں کا جائزہ لیں. کسی رشتے دار کے ساتھ ہم نے کوئی بدسلوکی کی, قطع تعلق کیا, کوئی رنجش کی بات ہوئی ہو, بات کر لیں, منہ نیچی کر لیں اللہ کے خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے خاطر انکساری اختیار کرتا ہے, تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے. دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. تو اس سے عزت خراب نہیں ہوگی, معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی. حضور کا وعدہ ہے. تو تیسرا وہ شخص جو قاطع رحیم کو, رشتے داری کا تعلق کو توڑنے والا ہے, شراب کا عادی. دوسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو. تیسرا وہ جو رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو. یہ ہمارا بیماری پھیلی ہوئی ہے. اچھا آپ یہ نہ سوچے کہ غلطی تو سب اسی کی ہے, وہی مجھ سے معافی مانگو. نہیں, اگر کسی کا تعلق کرا دے, آپ کو یقین ہے کہ اس کی ساری غلطیاں اس کی ہیں, مگر یاد رکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کچھ نہ کچھ غلطی آپ کو بھی ضرور ہو. ساری ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی. ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ ہو, تمہاری کم ہو, لیکن غلطی تمہاری بھی ہیں, تو تمہاری غلطی پکڑی جائے گی. اس سے تو بچاؤ اپنے آپ کو, اس سے معافی کا بات ہے. بھائی ہیں, بہن ہیں, رشتے دار ہیں, بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں اور رشتے دار, بیوی بچے اور ان کے رشتے دار دور دور تک دے. تو تیسرا وہ شخص جو رشتے داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہو. اور چوتھا وہ شخص جو کسی سے کینہ رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا. دل چاہتا ہے, بعض لوگوں کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے کسی کے خلاف, اور دل چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے, وہ ذلیل ہو, اس کو رسوائی ہو, اس کو سزا ملے, اس سے جوتے پڑے, ہمارا دل خوش ہو جائے. دشمنی رکھنے والا کسی دوسرے سے, وہ کوئی بھی ہو جس سے دشمنی رکھی ہوئی, کوئی بھی مسلمان ہو, چاہے رشتے دار ہو چاہے وہ, اگر کسی کے دل میں کینہ ہے کسی کے خلاف تو اس کی بھی اس لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہوتی. اور جب لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی راتوں میں کیا ہوتی. اس بات سے یہ موقع ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو بخشش کے لیے جو رکاوٹیں ہیں بخشش کی راہ میں, ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں. ایک حدیث اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب صائم
ليس له في الصيام إلا الجوع ورب قائم ليس له في القيام إلا السهر اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہیں دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، ليس له في القيام إلا السهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہیں دن بھر بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں مگر ثواب نہیں ملتا، اگرچہ روزہ کا فریضہ ادا ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ اور بعض راتوں کو جاگ کر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حصے میں اپنے قیام سے اور عبادت سے سوائے جاگنے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ جاگنے حصے میں آتا ہے مشقت، ثواب نہیں ملتا رات بھر جاگنے کا، وہ ليلۃ القدر ہو یا کوئی بھی رات ہو۔ علماء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور افطار حرام مال سے کرتے ہیں۔ روزہ رکھا، افطار حرام مال سے کیا، رشوت کا مال ہے، چھینا ہوا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، بستے میں وصول کیا ہوا مال ہے، سود کا روپیہ ہے، سودی کام کی تنخواہ کا پیسہ ہے۔ بینکوں کی آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ بینکوں میں سود کا لین دین کا معاملات لکھتے ہیں، دقت پڑت ہوتی ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ربا، سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، سود کا معاملہ لکھنے والے پر بھی، سود کا معاملے کا گواہ بننے والے پر بھی لعنت ہے۔ تو سارا کام لعنت کا کام ہے، یہ جو بینکوں میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے سارا لعنت کا کام ہے، اول سے لے کر آخر تک یاد رکھیے۔ جو شخص اس میں ملازمت کرتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، صبح سے لے کر کتنے گھنٹے لگا رہا ہے، حرام کام میں لگا رہا ہے، اور جو تنخواہ مل رہی ہے حرام مل رہی ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو محنت کر کے تنخواہ لیتے، مفت کی تھوڑی لے رہے، تو میں ان کو جواب دیا کرتا ہوں ہے تو ذرا وہ نامناسب تھا، ذرا شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ کسبی عورت جو فاحشہ عورت ہوتی ہے وہ جو پیسے کماتی ہے وہ بھی تو محنت کر کے کماتی ہے، اس کی کمائی بھی تو محنت کی ہوتی ہے، ہر محنت کی کمائی حلال نہیں ہوتی۔ تو سود کا کاروبار کی جو کمائی ہے، تنخواہ ہے، حرام ہے، ایسی ہی حرام ہے جیسے کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ تو فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں آتا، اور ان کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، افطار حرام مال سے کرتے ہیں۔ سوچے وہ سب حضرات، تجارت میں آج کل ہمارے یہاں نمبر 2 کا کام چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی، دھوکہ بازی، جھوٹ بول کر پیسے کمانا اور چیزیں فروخت کرنا، اور کام چوری، تنخواہ پوری لے لینا، ڈیوٹی پوری نہ دینا۔ ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے کی ہے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، اس ڈیوٹی میں سے آدھا گھنٹہ چوری کر لیا، دیر سے آئے، جب جلدی اٹھ گئے، جو ڈیوٹی میں موجود ہے، کام موجود ہے، کام نہیں کر رہے، گپ سپ میں بس ضائع کر رہے ہیں۔
تو یہ حرام ہے. جتنا وقت چوری کیا آپ نے اور اس کی تنخواہ پوری لے لی تو وہ تو تنخواہ اس چوری کے وقت کے مقابلے میں آئی ہے وہ بھی ایسی ہی حرام ہے جیسی کہ صبح کا گوشت حرام ہے اور پیشاب حرام ہے, ناپاک ہے. تو روزہ بھی رکھا, محنت بھی کی اور حصے میں کچھ نہ آیا, راتوں کو جاگے بھی اور حصے میں کچھ نہ آیا. اور ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور غیبت نہیں چھوڑتے, دوسروں کی غیبت کرتے, دوسروں کو برا کہتے. ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے, دعا کریں. اور توبہ کا موقع, اگر کوئی شخص اس میں سے گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ توبہ کر لے, نمازا جائے گا انشاءاللہ. پھر پتہ نہیں یہ رات آئندہ ہمارے مقدر میں, ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے کس کے نہیں. اب دعا کر لیجئے, بات بہت لمبی ہو گئی, اور اب دعا کر لیجئے اور دل گرا کر دعا کیجئے, رو رو کر دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے رو رو کر مانگا کرو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو, اللہ کے سامنے عاجز بن کر مانگ لو. یہ پرچے ہیں بہت بہت, کوئی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو کینہ کی بات میں کہی ہے کہ کسی کے دل میں کینہ ہو تو وہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے دلوں میں جب کینہ ہے تو کینہ نکالنا آسان نہیں ہوتا. دل میں دشمنی کسی کے, نفرت بیٹھی ہوئی ہے تو دشمنی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو نکالنا چاہے تو بعض اوقات آسانی سے نکلتا نہیں. اس کا میں آسان اس کا ایک بتاتا ہوں, وہ یہ کہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس کے لیے دعا کرو خیر. جس کا کیڑا دل میں ہے, دل میں چاہتا ہے کہ اس کو جوتے پڑے, وہ پکڑا جائے, ذلیل اور رسوا ہو, نقصان ہو جائے, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو خوب دے, دنیا میں بھی دے, آخرت میں بھی دے, اس کو عزت دے, اس کو اس کے گھر والوں کو بھی, بچوں کو فلاح ہدایت دے. خوب دعائیں مانگو اس کے لیے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, انشاءاللہ دل سے کینہ نکل جائے گا. اور ایک بات اور ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے دعا کرتے کہ اللہ جو کچھ اس نے اس کے لیے مانگا ہے وہ آپ اس کو بھی دے دیجیے, مانگنے والے کو بھی دے دیجیے. تو اپنا بھی فائدہ ہے, تو ان دعاؤں میں ان کو بھی شامل کر دیں. اگر کسی سے کینہ ہے اس کے لیے بھی خوب دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک. میں قرآن کریم اور احادیث میں آئی وہی خاص دعائیں کروں گا, آپ ان دعاؤں پر آہستہ آہستہ آمین کہتے جائیں. اس کے بعد پھر اردو میں بھی ہم اسی طرح دعا کریں گے اور اس میں بھی آپ آہستہ آہستہ آمین کہتے جائیں. اس کے بعد بالکل آخر میں ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے تاکہ ہر شخص اپنی اپنی مرضی کی باتیں اللہ میں سے مانے. ہمارے مرشد ڈاکٹر عبداللہ صاحب علی بھی فرمایا کرتے تھے, یا اپنے اللہ میں سے چھپتے باتیں کیا کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, تو اللہ میں سے خوب مانگیں کیا اللہ ہم کو عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي اللهم اغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي
وبارك لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار وأدخلنا الجنة بغير حساب يا كريم يا وهاب يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا ويا إلهنا يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم إليك المشتكى وبك المستغاث اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ چھپے اور کھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے دل کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ آپ غفار ہیں ستار ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے ہمارے گناہوں کی ستاری فرما دے ان پر پردہ ڈال دے پردہ پوشی فرما دے یا اللہ آپ نے ہمارے بے شمار گناہوں کی پردہ پوشی دنیا میں کی ہے ہم نے گناہ کیے آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا کیا اللہ آخرت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا دی کیا اللہ جن گناہوں کو آپ نے دنیا میں چھپا لیا یا اللہ آخرت میں میدان حساب میں بھی ان کو چھپا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے گا یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں اور ماں باپ اور اولاد اور بیوی بچوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے گا یا اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیے ہم بدکار ہیں گناہگار ہیں یہ قول رسول ہے تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا